اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم وسلم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں ایسی ہیں کہ جو اب ہمارے معاشرے سے عمومی طور پر ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ عمومی انداز میں لوگ اب ان سنتوں کے متعلق غفلت برتنے لگے، چھوڑنے لگے، لیکن در حقیقت وہ بڑے عظیم الشان اعمال ہیں، اتنے عظیم الشان اعمال کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان اعمال کے بدلے میں بڑے بڑے مراتب، بہت بڑے ثواب، اور بعض اعمال کے بدلے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان اعمال کے ثواب کو ذکر فرمایا۔ انہی میں سے ایک بہت بڑا عمل جو ہمارے معاشرے سے آہستہ آہستہ بدقسمتی سے ختم ہوتا جا رہا ہے یا تقریباً کم ہوتا جا رہا ہے، وہ ہے مہمان نوازی، مہمان کا اکرام۔ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ شریعت مطہرہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور حضور کے صدقے سے ہمیں بعض اعمال ایسے ملے ہیں کہ جو کہ محبتوں کا ذریعہ ہے، برکتوں کا ذریعہ ہے، وسعتوں کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حضور علیہ السلام کے صدقے اس امت کو بعض عمل ایسے ملے کہ ان اعمال میں محبت ہی محبت ہے، وسعت ہی وسعت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ اور ان میں ایک بہت بڑا عمل یہ مہمان نوازی، مہمان کا اکرام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا باقاعدہ قرآن مجید میں منظر پیش کیا گیا، یہ نہیں بتایا کہ مہمان نواز تھے، منظر پیش کیا۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے نبی کیا آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ اس کا قصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں اولاد نہیں تھی اور اہلیہ محترمہ بوڑھی ہو چکی تھی، تو دعا کی یا اللہ اولاد عطا فرما۔ اللہ کی ذات سے کچھ بھی بعید نہیں، بڑھاپے میں اولاد دے دے، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دے اور حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے۔ تو فبشرناہ بغلام حلیم، یعنی فرشتوں کو اللہ رب العزت نے اکرام کے طور پر بھیجا انسانی شکل میں کہ جاؤ حضرت ابراہیم کو خوشخبری دو، بشارت دو کہ ہم نے ایک بیٹے کا فیصلہ کیا ہے کہ ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، روایات میں آتا ہے کہ روئے زمین پر مہمان نوازی کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ یہ بھی آیا ہے کہ کبھی بھی اکیلے کھانا تناول نہیں فرماتے تھے، ڈھونڈ کر کسی نہ کسی کو بلوا کر اپنے ساتھ کھانا کھلاتے تھے، اکیلے کھانا تناول نہیں فرماتے۔ وہ آئے، فرشتے آئے انسانی شکل میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب حضرت ابراہیم کے پاس وہ آئے تو سلام کیا۔ قال سلام، حضرت ابراہیم نے سلام کا جواب دیا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تھوڑی دیر میں، فما لبث، زیادہ ابھی وقت نہیں گزرا، بعجل حنیذ، بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے۔ یہ نہیں پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور ہماری طرح نہیں چائے پئیں گے یا پانی پئیں گے، سمجھ رہے ہیں بات؟ چائے پئیں گے، ٹھنڈا پئیں گے۔ مہمان نوازی کے آداب کے خلاف ہے۔ کھانے کا اگر وقت ہو تو مہمان سے پوچھنا چاہیے کھانا کھائیں گے؟ وہ کیا بولے گا کہ چائے ٹھنڈے کا آپ پوچھیں اور وہ کیا کہے گا مجھے کھانا کھلاؤ؟ وہ تو کبھی نہیں کہے گا۔ جس چیز کا وقت ہے وہ پوچھو، جو موقع ہے اس موقع کے مطابق بات کرو۔ شام کا اگر وقت ہے تو عام طور پہ ہمارے ہاں لوگوں نے کھانا کھایا ہوا ہوتا ہے، اس وقت پوچھو ہاں جی چائے کا موسم ہے اور یا چائے کا وقت ہے، تو اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا تو کھانا منگواتے ہیں، ورنہ چائے منگواتے ہیں، چائے کا ٹائم۔ اسی طریقے سے مختلف روایات ہر قبیلے میں، قوم میں الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس چیز کو اللہ نے باقاعدہ نقل کیا۔ حالانکہ موضوع کیا بیان ہو رہا ہے؟ موضوع تو یہ بیان ہو رہا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری دی۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ فقربہ الیہم قال الا تاکلون، تو حضرت ابراہیم نے وہ بچڑا آگے کیا بھنا ہوا، تو وہ تو فرشتے تھے، کھاتے تو نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں آپ لوگ کھاتے نہیں ہیں؟
اچھا اس وقت مہمان اگر میزبان کا کھانا نہ کھائے تو یہ تصور ہوتا تھا کہ یہ کوئی دشمن ہے. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً. اب حضرت ابراہیم ڈرنے لگے کہ یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، میں نے تو ان کے سامنے کھانا پیش کیا، کھانا نہیں کھا رہے. تو پھر کہا قَالُوا لَا تَخَفْ، آپ ڈریے مت، ہم تو آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں، فرشتے ہیں، اللہ کے یہاں سے بھیجے ہوئے ہیں، انسانی شکل میں ہیں. معلوم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع کی مناسبت سے فوراً کھانے کا انتظام کیا. آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہے گھروں کے اندر، سال گزر جاتے ہیں آپ کے دسترخوان پہ کوئی شریک نہیں ہوتا. جو اللہ کے نبی نے برکات کے طریقے بتائے ہیں اپنے دسترخوان کو اپنی استطاعت کے مطابق وسعت دینے کے لیے، یہ چیز ہمارے یہاں سے تقریباً شہروں میں، خاص طور پر شہروں میں اب ختم ہو چلی ہے. اور زیادہ سے زیادہ گھریلو مسائل اگر ہوں تو وہ الگ بات ہے، گھر میں کوئی موجود نہ ہو، خاتون خانہ بیمار ہو تو الگ ہے. لیکن اب ایک نیا ٹرینڈ چکا ہے، جس کو دعوت کرنی ہے ہوٹل پہ جا کے دعوت کرو، یہ بھی آداب مہمان نوازی کے خلاف. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اللہ رب العزت نے اس کو باقاعدہ حضرت ابراہیم کے اس عمل کو باقاعدہ منظر کشی فرمائی. قرآن مجید کوئی فضول بات نعوذ باللہ من ذالک اپنی اللہ رب العزت کوئی ایسی بات عرض نہیں کرتے. ہمارا یہ ایمان ہے، یقین ہے، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. قرآن مجید کا تو ایک ایک نقطہ سمندر لیے ہوئے ہے، اپنے اندر معانی کے خزانے لیے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم ضیفہ، اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیقل خیرا، یا تو صحیح بات کرے، او لیصمت، یا خاموش رہے، یا خیر کی بات کرے، دین کی بات کرے، دنیا کے کوئی فائدے کی بات کرے، جائز فائدہ، یا خاموش رہے. حدیث ہے، پوری حدیث انہی الفاظ کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ علیہ السلام جب مہمان آتا تو خود مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ گھر میں کچھ نہیں ہوتا، 9 گھر تھے، 9 کے 9 گھروں میں ایک کھجور کی گٹھلی بھی نہیں ہوتی تھی. تو آپ علیہ السلام اعلان فرمایا کرتے تھے ہاں بھائی کون اس کی مہمان نوازی کرے گا. ایسا ہی ایک واقعہ ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، حضور نے گھر میں اطلاع بھیجی، جو حسب معمول آپ علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ گھر میں کچھ ہے. تو پیغام لانے والے نے کہا کہ 9 کے 9 گھروں میں کچھ بھی نہیں. حضور نے فرمایا کون ہے جو نبی کے مہمان کا اکرام کرے گا؟ تو حضرت ابو طلحہ انصاری جلدی سے گھر گئے، بیگم سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ایک بندے کا کھانا موجود ہے، آپ اگر کھائیں گے تو میں نہیں کھا سکتی، میں کھاؤں تو آپ نہیں کھا سکتے، اور اگر بچے کھائیں گے تو ہم دونوں نہیں کھا سکتے. تو نے کہا ہم دونوں کی تو خیر ہے، بچوں کو جو ہے بھلا پھسلا کے سلا دو. بخاری میں واقعہ ہے. اور سورۃ الحشر میں مفسرین کے نزدیک ایک آیت کا شان نزول ہے. تو حضرت ابو طلحہ واپس تشریف لائے، فرمایا رسول اللہ میرے ساتھ بھیج دیجئے. مہمان کو گھر لے آئے، بچوں کو پہلے بیگم نے سلا دیا اور خود یہ ترکیب کی. کہنے لگے اچھا مہمان کے ساتھ میزبان کھانے میں شریک ہو، یہ بھی آداب میں ہے. اور عربوں کے یہاں بھی یہ بڑا برا سمجھا جاتا تھا کہ مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے اور میزبان نہیں کھا رہا کھانا، یا ہے موجود نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا اب ہم اگر بیٹھیں گے تو کھانا کھانا پڑے گا، اتنا تو ہے نہیں، کافی نہیں ہے. فرمایا تم ایسا کرنا 1-2 لقمے میں لوں گا اور تم جو ہے وہ چراغ جو ہے وہ گل کر دینا، اور پھر جو ہے میں بس ایسے ہی منہ ہلاتا رہوں گا، مہمان کھانا کھاتا رہے گا. یہی واقعہ ہوا. بیگم تھوڑی دیر بعد اٹھی، ام سلیم نام تھا، حضرت ابو طلحہ انصاری کی بیگم کا نام کیا تھا؟ ام سلیم. تو انہوں نے جو ہے وہ بند کر دیا، چراغ گل کر دیا، اور ٹھیک اسی ترکیب کے مطابق مہمان کا پیٹ بھرا. صبح فجر میں حضرت ابو طلحہ انصاری جب تشریف لے کر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ علیہ السلام مسکرا رہے. فرمایا کیا مہمان نوازی کی ہے. قرآن میں آیت نازل ہو گئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. مفسرین کے نزدیک یہاں مراد جو ہے، ویسے تو آیت میں انصار کا ذکر ہے کہ انصار نے اپنی ذات پر مہاجرین کو ترجیح دی جب وہ ہجرت کر کے آئے، ہر معاملے میں.
ہر معاملے میں بھائی چارہ قائم کیا، مواخات کو قائم کیا. حضور نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا. کسی نے آدھا باغ حوالے کر دیا، کسی نے آدھا بزنس حوالے کر دیا، کسی نے آدھا مکان حوالے کر دیا، کیونکہ مہاجرین کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا جب آئے مدینہ منورہ میں. تو آیت تو اس پورے مفہوم کو بیان کر رہی ہے، لیکن نازل اس موقع پر ہوئی اور یہ واقعہ خود بخود اس میں شامل ہو گیا. اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں اس آیت کا شان نزول ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں یہ کام کیا. تو یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، اور یہ عمل ہمارے اندر سے مجموعی طور پر ختم ہو رہا ہے. آداب و اکرام کے ساتھ مہمان، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ مہمان سے وہ بات نہ کرو جو کہ اس کی پسندیدہ نہ ہو. ایک شخص آیا مثال کے طور پہ آپ کے گھر مہمان ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس سیاسی نظریے کا حامل ہے، ایک بات کر رہا ہوں مثال کے طور پہ، تو مہمان کا اکرام یہ ہے کہ آپ وہ بات ہی نہ کریں، آپ کسی ایسے سیاسی موضوع کے متعلق بات ہی نہ کریں کہ وہ یہ کہے کہ یار یہاں پہ ٹھہرائے بھی ہمیں ذلیل بھی کر رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اتنی باریک بینی کے ساتھ خیال کیا گیا. حضرت ابراہیم کا ذکر چل رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام روایات میں آیا کہ جیسے ان کا معمول مبارک تھا کہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے. باہر نکلے، دیکھا کھانے کا وقت ہے، ایک نوجوان لڑکا ملا تو اسے کہا چلو میرے ساتھ چلو. وہ آ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اللہ کا نام لو. اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں جانتا. تو حضرت ابراہیم نے کہا چلو جاؤ یہاں سے اٹھو، کوئی کھانا وانا نہیں. فرشتہ آ گیا، اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا کہ نام میرا نہیں لیتا اور میں تو کھلا رہا ہوں، اور آپ نے ایک دفعہ نام نہیں لیا، اس کو کھانے سے اٹھا دیا. میرا نام نہیں لیتا، کفر پر قائم ہے، میں نے اس کا کھانا نہیں روکا، میں نے اس کا رزق نہیں روکا، اور آپ نے اٹھا دیا اس کو. حضرت ابراہیم فوراً باہر گئے اور ندا کی، ڈھونڈوایا اور اس کو لے کر آئے اور واقعہ بتایا اور دسترخوان پر بٹھایا مسلمانوں. تو آج ہم اپنی اکثر لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں کہ بھائی کوئی وظیفہ بتا دیں، برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے. آپ اپنے رزق کے ساتھ دوسروں کے رزق کو جوڑ دو، اللہ رب العزت برکت نازل فرما دیں. آپ اپنی جیب میں سے کوئی ایک حصہ تھوڑا بہت ہی ہو، حسب توفیق ہو، حسب توفیق، وہ حصہ آپ اس نیت سے الگ کر لیں کہ اس میں انشاءاللہ تعالی جو بھی کوئی مسافر ہوگا، کوئی دور دراز سے آیا ہوا ہوگا، میں جو ہے اس کا اکرام کروں گا، اس کو اپنے دسترخوان پر شریک کروں گا. آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں برکت وہاں سے آئے گی جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہو. یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں. اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مہمان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، یہ حقیقت میں ایک حدیث کا مفہوم ہے. طبرانی میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، مجھے الفاظ یاد نہیں اس وقت، کہ جب مہمان میزبان کی طرف رخ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا رزق کا سامان اس سے وافر انداز میں عطا فرماتے ہیں. اور اللہ رب العزت کی ذات اتنی غیرت مند ذات ہے، اتنی غیرت مند ذات ہے کہ جس طرف رزق بھیج رہی ہے صرف اکیلے کا نہیں بھیجے گی، اس پورے جمعیت کا جہاں وہ جا رہا ہے رزق عطا فرمائے. اللہ رب العزت احکم الحاکمین ہے، شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، برکات کا نزول اور خیر و برکت کا گھروں کے اندر ہونا، یہ آج ہر کوئی سوال کرتا ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جو برکات کے وصول کے سب سے بہترین ذرائع ہیں ان پر ہم عمل نہیں کرتے. سال ہا سال ہو جاتے ہیں، سال ہا سال آپ کے دسترخوان پر کوئی شریک نہیں ہو رہا، سال ہا سال ہو گئے. اچھا، پھر مہمان نوازی ایک ایسا اللہ رب العزت کا تحفہ ہے کہ اس کے اندر ضروری نہیں کہ سارے غریب ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ سارے امیر ہوں. امیروں کی مہمان نوازی بھی مہمان نوازی ہے، اور غریب کی مہمان نوازی بھی مہمان نوازی ہے. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ غزوہ خندق کا موقع تھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اچھا غزوہ خندق شدید ترین حالات میں، سردی شدید، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، اور خندق کھودنی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لگے ہوئے ہیں. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے، تو ان سے رہا نہیں کیا اور چلے گئے گھر، اور اہلیہ کو کہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، تو گھر میں کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا گھر میں ایک بکری کا بچہ ہے اور یہ کچھ آٹا ہے. فرمایا آٹے کی تو تم روٹی بناؤ اور خود جو ہے ذبح کیا اور اس کو جو ہے ہانڈی میں ڈالو، میں حضور کو بلا کے لاتا ہوں. تو بیگم نے جاتے ہوئے کہا کہ 7 سے 8 بندوں کا کھانا ہے، زیادہ کو نہ لے آنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، صحیح ہے. حضور کے پاس تشریف لے کر گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا. حضور نے اونچی آواز میں کہہ دیا ہاں بھائی جابر کے یہاں کھانے کا انتظام موجود ہے. اوہو، وہ تو 7-8 بندے، وہاں 700-800 بندے.
جابر کے یہاں کھانے کا انتظام موجود ہے، چلو بھائی سارے چلتے ہیں باری باری. اب جنگ بھی ہو رہی ہے تو سارے ایک ساتھ جا بھی نہیں سکتے نا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود پہلے تشریف لے کے گئے، پہلے سمجھیں کہ ٹولی میں حضور تشریف لے کر گئے. حضور نے اب جب بیگم نے دیکھا کہ یہ تو ایک پورا قافلے کا قافلہ چلا آ رہا ہے، تو روایات میں بخاری کے الفاظ ہے بیکا ہوا بیکا، بڑا برہم ہوئی حضرت جابر پر، جیسے ہماری بیویاں ہوتی ہیں. یہ کیا ستیہ ناش کر دیا، 7-8 بندوں کا بولا تھا پوری جماعت اٹھا کر لیا. انہوں نے کہا میں نے تو حضور کو 7-8 بندوں کا ہی بولا تھا، حضور نے کہا سارے چلیں گے. بیگم نے کہا پھر حضور جانے اللہ جانے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اپنے ہاتھ مبارک کو ہانڈی میں اور روٹیوں، اور فرمایا کہ ڈھکن نہیں اٹھانا اور اسی طریقے سے کپڑا نہیں اٹھانا روٹیوں کے اوپر سے. صبح سے شام تک لنگر چلتا رہا اور تمام صحابہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا. تو یہ برکت کا حصول اگر حضور کی وجہ سے تھا، ہمارا تو ایمان ہے نا. کتنی برکت ہوئی، 7-8 بندوں کے کھانے میں 700-800 بندوں نے کھانا کھایا. تو یہ برکت کا یہ نظام بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کے بدولت تھا. لیکن کیا اس بات کو فراموش کر دیا جائے کہ حضور نے تو یہی فرمایا کہ بھائی مہمانوں کو کھلاؤ گے تو تمہارے لیے بھی برکت پیدا ہوگی. اب وہ مرتبہ شاید نہ ہو، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول پر یقین نہیں، ایمان نہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، برکات کے وظیفے بھی کرنا درست ہے، اور مختلف چیزیں ہم پڑھتے ہیں، مانگتے ہیں، سب جائز ہیں، جائز حدود کے اندر، لیکن اصل جو چیز ہے اس سے فراموش نہ کریں. اللہ سے دعائے توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.